یہ سعودی گورنمنٹ کا بہت اہم انیشیٹو ہے جو روٹ ٹو مکہ جو ہے، جس پروجیکٹ کے تحت دنیا بھر میں یہ پروجیکٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب نے اپنے ایئرپورٹس کے اوپر رش کو، حج کے رش کو کم کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس رش کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے ان تمام ملکوں کے اوپر کہ جہاں سے حاجی سعودی عرب آتے ہیں۔ اور یہ پاکستان میں تھوڑا سا لیٹ اس کے اوپر عمل ہوا ہے، باقی دنیا کے ممالک میں بہت جلدی ہو گیا تھا۔ کراچی میں سب سے پہلے پچھلے سال اسلام آباد سے شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد اس سال کراچی کو بھی ایڈ کیا گیا ہے، اور اب جو ہے نیکسٹ فیز کے اندر لاہور سے بھی جو ہے وہ یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی۔ اس کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس ایئرپورٹ سے حاجی کا سفر شروع ہوتا ہے، اگر کراچی ایئرپورٹ سے وہ شروع کر رہے ہیں تو ان کی امیگریشن، سعودی امیگریشن جو ہے وہ کراچی میں ہی ان کو جو ہے وہ یہاں پہ ان کی امیگریشن کرے گی۔ اس کام کے لیے کراچی میں جو ہے وہ تقریباً 44 کا عملہ جو ہے وہ 44 افراد کا امیگریشن عملہ تعینات کیا ہے۔ اسی طرح 44 افراد کا سعودی امیگریشن کا عملہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تعینات کیا گیا ہے۔ 8 کاؤنٹرز کراچی میں بنائے گئے ہیں، 8 کاؤنٹرز اسلام آباد میں بنائے گئے ہیں، جہاں پر سعودی امیگریشن کا عملہ جو ہے وہ پاکستانی حاجیوں کی امیگریشن پاکستان میں ہی کر رہا ہے۔ اور یہ دونوں جو ہے وہ پاکستان امیگریشن بھی اور سعودی امیگریشن بھی ساتھ ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان امیگریشن یہاں سے جو ہے وہ ان کے پاسپورٹ پر، عازمین حج کے پاسپورٹ پر جو ہے وہ ایگزٹ کی مہر لگاتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ سعودی امیگریشن کا جو عملہ ہے وہ اس کے انٹری کی بھی مہر جو ہے وہ یہیں پہ لگا دیتا ہے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد، ان کے ویزے چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو انٹری پاکستان میں ہی دے دی جاتی ہے۔ پھر یہ جو حاجی ہیں، جب سعودی عرب کے ایئرپورٹس پر، جو زیادہ تر پاکستانی حاجی جو ہیں مدینہ منورہ اور جدہ ایئرپورٹس پر اتریں گے، جب وہ وہاں اتریں گے تو وہاں ان کو کسی بھی قسم کی امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جہاز سے اتریں گے اور وہ سیدھا کسٹم کاؤنٹر کے اوپر اپنا سامان لیں گے، اپنے سامان بعد کسٹم کاؤنٹر پہ جائیں گے اور وہاں سے باہر چلے جائیں گے۔ تو جو امیگریشن کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا ہوتا تھا ان کو مدینہ ایئرپورٹ پر اور جدہ ایئرپورٹ پر، تو وہ سہولت یہ ہو گئی ہے کہ اب پاکستانی حاجی وہاں پر نہیں کھڑے ہوں گے اور یہاں سے امیگریشن کر کے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے جو کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پاکستانی حاجیوں کو فراہم کی گئی ہے۔ جی ہاں، پہلے مرحلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر ہوا تھا، دوسرے مرحلے میں کراچی ایئرپورٹ پر ہوا ہے، اور اب تیسرے مرحلے پہ جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ سے ہوگا یہ۔ اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے ہوگی، کیونکہ ابھی 3 ہی بڑے اسٹیشن ہیں جہاں سے بڑی تعداد میں حاجی جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر پشاور ایئرپورٹ ہے اور کوئٹہ ایئرپورٹ ہے، اور سکھر کے حاجی بھی جو ہیں وہ کراچی سے جائیں گے، تو اس لیے سکھر سے جو ہے وہ حاجی کراچی پہنچتے ہیں اور پھر کراچی میں امیگریشن کے بعد جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امریکی گورنمنٹ نے اس لیے جو ہے وہ یہ چیک لگایا تھا پہلے کہ کیونکہ فیک ویزا، غلط سفری ڈاکومنٹس، پاسپورٹ کے اندر گڑبڑ، ان چیزوں کے ساتھ جب کوئی فرد امریکہ پہنچتا تھا تو وہ وہاں پہنچنے کے بعد ایک طریقے سے امریکن گورنمنٹ کی لائبلٹی بن جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر بہت سارے رائٹس حاصل ہیں۔ لوگ وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم جو ہے وہ اپلائی کر دیتے تھے اور دیگر طریقے سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کوشش کرتے تھے کہ جو قانون میں کچھ سقم ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ امریکہ میں سیاسی پناہ حاصل کر سکیں۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے امریکہ نے امیگریشن کا عمل امریکہ سے باہر شفٹ کر دیا تھا۔ اس نے پھر جو ہے وہ UAE میں کیا گیا کہ تاکہ جو ہے وہ وہاں پر ہی سارا کلیئر ہو کر آئے پیسنجر، اور لائبلٹی نہ بنے، اور اگر کسی کے پاس اس طرح کی پرابلم ہے تو وہاں سے اس کو واپس کر دیا جائے۔ جبکہ سعودی عرب کا جو یہ حج کے لیے انیشیٹو ہے یہ بہت مختلف ہے۔ اس میں یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ غلط پاسپورٹ کے اوپر غلط ویزے کے ذریعے سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو پیور جو ہے وہ حج کے لیے ہے، اور حج میں ساری چیزیں بہت اچھی طرح کلیئر ہوتی ہیں، اور اس کے اندر اس قسم کی شکایتیں نہیں آتی کہ لوگ جعلی ویزے یا جعلی پاسپورٹ کے ذریعے حج پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے اسی طرح کرتا ہے۔ لیکن جو نارمل وزٹرس ہیں، جو کہ وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں، جو کہ امپلائمنٹ ویزے کے اوپر سعودی عرب جا رہے ہیں، تو ان کا پھر معاملہ بالکل الگ ہے۔